سو ویورز، میں اپنی ان سارے لمحات کو سیو کر لینا چاہتی ہوں اپنے چینل پہ، اس لیے میں آپ سب کے ساتھ یہاں شیئر بھی کر رہی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتی بھی جاؤں کہ یہ میرے اپنے فون میں 2 سال سے جمع تھا، مگر مجھے نہیں پتا آگے کتنا لمبا سیف ہوگا۔ فون کو کچھ ہو جاتا ہے یا میری میموریز فون کی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میں یہ اتنا قیمتی سرمایہ لاسٹ کر جاؤں، تو اس کو میں سیو کرنا چاہتی ہوں۔ اور جو بھی سنے گا اس کو پلیز مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ والدین سب کے سانجھے ہوتے ہیں، ماں باپ جب زندگی سے چلے جاتے ہیں ہمیں جب ان کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو شیئر کروں گی سارے اسٹوری۔ میں یہاں امریکہ سے، میں اور میری سسٹر، ہم اپنی ماں کے لیے اسپیشلی پاکستان گئے تھے، پھر اس کے بعد وہاں کی اسٹوریز، اور اس کے بعد اس میں آپ کو 2 نعتیں اور ایک دعا بھی ضرور شیئر کروں گی، جو کہ میری امی کے پوتوں نے، نواسوں نے ان کے لیے ان کی فرمائش پر پڑھی تھی، اور پھر ان کی ڈیتھ ہونے کے بعد سوم والے دن میرے بھانجے نے بہت اچھی دعا ریسائٹ کی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ سب کا سب محفوظ ہو جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اور میری بہن یہاں سے ٹریول کرتے ہوئے جب ہم ملتان پہنچے تو ہم لوگ ڈائریکٹ ملتان کے سٹی ہاسپٹل گئے، کیونکہ میری امی وہیں پر تھیں۔ 2 دن وہاں ہاسپٹلائز رہنے کے بعد میری موم کو ڈاکٹر نے تقریباً جواب ہی دے دیا تھا اور ریلیز کر دیا تھا کہ اب آپ انہیں گھر میں لے جا کر ان کی خدمت کریں۔ سو ہم لوگ سب وہاں سے موو کر گئے اور ملتان پارک کو آ گئے۔ وہاں ہم لوگوں نے 1 ہفتہ اپنے ماں کے ساتھ ٹائم گزارا۔ ہم ان کی کیا خدمت کرتے کہ انہوں نے ہمیں جو دعاؤں سے نوازا ہے، ہم ساری عمر ان کے شکر ادا کرتے رہے تب بھی کم ہے۔ وہ پورا ہفتہ ہم نے تو ان کے لیے کچھ نہ کیا، مگر انہوں نے ہمیں ایک سے ایک دعاؤں سے نوازا ہے۔ میں ہمیشہ سنا کرتی تھی کہ لوگ کہتے تھے ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور مطلب میں اس کو بس ایسی ایک فریز سمجھتی تھی، مگر میری ماں کے کلمات جب میرے کان میں خود ہی پڑے، جب میری ماں نے کہا کہ لے لو میرے بچوں، یہ جنت سے ہوا آ رہی ہے، سب تمہارے لیے، لے لو میرے بچوں، یہ جنت کی ہوا آ رہی ہے تمہارے لیے، تب مجھے سب جا کے احساس ہوا کہ مرتے مرتے دم بھی ماں اپنے بچوں ہی کے لیے سوچتی بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ میری ماں کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کرنا، یا خدا میرے ماں باپ کو جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنا، یا خدا میرے ماں اور باپ کو جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنا۔ اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ 1 ہفتہ گزارا، اور ان کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ICU میں جانے کی ضرورت پڑ گئی۔ جب ان کو ہم ICU میں لے کر سٹی ہاسپٹل دوبارہ آئے تو 2-3 دن ہم نے وہاں ان سب کے ساتھ قیام کیا، اور ہم تقریباً سبھی بھائی بہن باری باری امی کے پاس آگے پیچھے ہوتے رہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب گھر پہ ہم ان کے ساتھ ٹائم گزار رہے تھے تو میری ماں وقتاً فوقتاً ہمیں دعاؤں کے ساتھ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے بھانجے بتیجوں یعنی اپنے پوتوں اور نواسوں سے اپنی فیوریٹ نعت سننے کی فرمائش کرتی تھی۔ وہ نعت بھی میں یہاں شیئر ضرور کروں گی، کیونکہ میں اس کو فور ایور سیو کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا وہ نعت کس نے پڑھی، کب پڑھی، کس انداز سے پڑھی۔ اب یہ نعت میں سنتی ہوں تو مجھے صرف اور صرف اپنی ماں یاد آتی ہے، اور میرے ان بچوں نے بہت اچھی طرح اس نعت کو ریسائٹ بھی کیا، اور میری ماں نہیں عقیدت سے سنتی ہوئی نعتوں کو اس دنیا سے گئی ہیں۔ سو وہ نعتیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خیر ICU میں 2 دن گزارنے کے بعد اب ڈاکٹر نے تقریباً جواب دے ہی دیا تھا۔ سو ہم لوگ ایک آخری رات وہاں پہ گزار رہے تھے، پر سب سے اچھا مجھے یہ بات ایک دم ہمیشہ کی یاد رہے گی کہ نرس جب آئی تو میری ماں نے کہا، وہ ان کے دانت وغیرہ صاف کر رہی تھی تو وہ کہتی ہیں ساتھ ساتھ میرے سینے کو بھی صاف کر دو۔
नर्स कहती है माँ जी कर तो दिया है, आपका सीना बिल्कुल साफ है। कहती है नहीं, फिर भी मेरे सीने को भी साफ कर दो। और फिर वो नर्स उस तरह से हल्का सा मसाज कर देती है मेरी माँ के सीने में और उनको तसल्ली आ जाती है। ऐसा लगता था जैसे वो समझती थी कि वो सारे गुनाहों से पाक, डेफिनेटली वो सारे गुनाहों से पाक ही इस दुनिया से गई हैं। या अल्लाह, जितनी भी तकलीफ मेरी माँ ने उठाई थी, उनके हर छोटे बड़े गुनाह को उससे धो डालना और उनको अपनी जन्नत के आला मुकाम पे पहुंचा देना। बेशक मेरे माँ बाप ने हमारे लिए हर माँ बाप दुनिया में बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने की ही कोशिश करते हैं। आखिरी लम्हात में मुझे याद है कि हमेशा मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती रही, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती रही और फिर फजर की नमाज के बाद कहने लगी अपनी बेटी से कि प्लीज़ सूरह यासीन रिसाइट कर दो। मेरी बड़ी बहन उनके लिए सूरह यासीन पढ़ रही थी और वो पूरा सूरह यासीन बहुत इन्हमाक से सुनने के बाद, नाज़रीन, पूरे सूरह यासीन सुनने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की, आखिरी हिचकी ली और गर्दन एक तरफ को ढलक गई और वो इस दुनिया फानी से कूच हो गई। मगर मैं ये लम्हात नहीं भूल सकती। हर वक्त इस्तग़फ़ार, हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगने के बाद और सूरह यासीन को रिसाइट करने के बाद मैं पूरे होश व आवाज़ में अपने अल्लाह के पास मेरी मांग गई है। इसी तरह खैर मैं अपने बाप का भी जिक्र करना नहीं भूलूंगी यहाँ पर कि जब उनको 12-15 साल हो रहे हैं, उनकी डेथ पे भी मैं पाकिस्तान अचानक पहुँच गई थी। उनको कोई बीमारी नहीं थी, मगर शायद मेरे नसीब में था कि अल्लाह ताला मेरे बाप की मौत मेरे हाथों में उनका दम निकला। तो इसलिए मैं बता दूं कि वो हमें मार्केट छोड़ने जा रहे थे और वो वहीं बाहर हल्के से दिल के दर्द के साथ शायद गिर गए, जो कि हमें नहीं पता चला और हमने जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ नो मोर। अल्लाह ताला मेरे दोनों माँ बाप को मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे दोनों माँ बाप को मग़फ़िरत अता फरमाए। इसी तरह से बस अब वो इस दुनिया से तो चली गई, मगर उस एक हफ्ते में हमें पता नहीं दुनिया के कौन कौन से सबक पढ़ा गई। यहाँ पे मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि ये भी मेरी माँ की बहुत अच्छी किस्मत थी कि उन्हें उनकी आखिरी आरामगाह उनके अपने शौहर मेरे पापा के बराबर में ही मिली। हमने कोई ज़मीन बुक नहीं करा रखी थी, मगर ये शायद उनके नसीबों की कहानी थी कि उनको अपने शौहर के बराबर में ही 12 से 15 साल के बाद वही जगह मिली और दोनों एक ही जगह आराम फरमा रहे हैं, जो कि हमारे लिए भी बहुत खुश नसीबी की बात है। हम लोग भाई बहन भी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि अपनी माँ के इन आखिरी लम्हात में हम सब इकट्ठे थे। और इसी तरह शायद मेरी माँ तो थी ही बहुत ही मुक़द्दर वाली कि उसने अपने आखिरी लम्हात में जब अपने सारे बच्चों को अपनी आँखों के सामने देखते हुए और उन्हें दुआओं से नवाजते हुए गई है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के आला मुकाम पर फाइज करे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब मैं आपको यहाँ पर वो दोनों नात और दुआ शेयर करूँगी, प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने ये सुना मैं मदीने चला, मेरे आका कदर होगा पेशे नजर, मेरे आका कदर होगा पेशे नजर। लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम चाहिए और क्या मैं मदीने चला, चाहिए और क्या मैं मदीने चला। क्या बताऊं मिली दिल को कितनी खुशी, क्या बताऊं मिली दिल को
کتنی خوشی جب میں نے یہ سنا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے پھر اجازت ملی جب خبر یہ سنی پھر اجازت ملی جب خبر یہ سنی پھر اجازت ملی جب خبر یہ سنی دل میرا جھومتا میں مدینے چلا دل میرا جھومتا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا روح مستر ٹھہر تو نکلنا ادھر روح مستر ادھر تو نکلنا ادھر روح مستر ٹھہر تو نکلنا ادھر اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا میں طلب سے سوا میں مدینے چلا میرے آقا کا گھر ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا